بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ امیر المومنین کے اسلام کو زیر سوال قرار دیتے ہیں۔ مسلمان بچوں میں سب سے پہلے مسلمان، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا بچوں میں سب سے پہلے نبی، نہیں کہتے۔ یہ امیر المومنین کی مظلومیت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ آپ کے نظر میں امیر المومنین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا۔ ایک طولانی حدیث ہے رسول خدا کی، اس طولانی حدیث کا ایک حصہ یا ایک جملہ یہ ہے، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کو لکھے، تحریر میں لائے۔ آپ سب کے پاس ڈائریاں ہیں، جہاں کہیں کسی مجلس عزا میں یا محفل میلاد میں کوئی خطیب صحیح امیر المومنین کی کوئی وہ روایت پڑھے، اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے ڈائری میں لکھنے کا؟ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو ایک علی کے بے شمار فضائل میں سے ایک، اپنے ادھر ضروری نہیں لکھا ہوا چھپوائے، کتبہ، آپ اپنی ڈائری میں ایک علی کی فضیلت لکھیں۔ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی مع الحق والحق مع علی، لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لا تزال الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی منہ الرسم، جب تک آپ کی ڈائری میں یہ حروف موجود ہے نا، آسمان کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے جد امیر المومنین کے فضائل بے شمار ہیں، رسول خدا نے فرمایا ہے ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصی کثرۃ، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان کا گننا وہ بشر کی بس سے باہر ہے۔ یہ حدیث بھی ہے فریقین کی کتابوں میں، وہ سارے سمندر سیاہی ہوں اور سارے وہ درخت قلم بن جائے، جنس اور انس لکھنے اور حساب کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضائل ابن علی بن ابی طالب۔ احمد بن حنبل کے یہ الفاظ ہیں کہ جتنے فضائل علی کے وارد ہوئے ہیں رسول خدا کے ذریعے، اتنے فضائل کسی اور صحابی کے بارے میں ان حضرت سے منقول نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اتنے لاکھوں فضائل جن کو شمار کرنا بشر کی بس سے باہر ہے، آپ کی نظر میں ان تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ کتنا اساسی سوال ہے یہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے نظر میں امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں بیان کیا ہے۔ نصاب کی کتاب میں اوپر ایک بہت اچھی سرخی ہے، آیہ مباہلہ کی روشنی میں حضرت علی کے فضائل یا فضیلت، لیکن آگے چل کے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے ترجمہ میں سادہ لفظ ڈنڈی مار گئے ہیں۔ کوئی کچھ ترجمہ کر رہا، کوئی کچھ ترجمہ کر رہا ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئیں، تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ۔ حسن حسین خاتون جنت امیر المومنین رسول خدا یہی گئے تھے نا، اور نصارہ عیسائی اور اپنے کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ رسول خدا اور اپنے کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ اسی نے ترجمہ کیا ہے تم خود آؤ ہم خود آئیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے تم خود۔ وہ میں نے عرض کیا یہ آیہ کریمہ میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ آنے سے کیا گیا ہے؟ بلاؤ، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں کہ ایک علی کی یہ فضیلت بھی ظاہر نہ ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہونے والی بات ہے۔ صحیح ترجمہ کرو گے علی کی فضیلت ظاہر ہوگی، غلط کرو گے تب علی کی فضیلت چھپے گی، اور یہ ایک ناقابل بخشش جرم ہے، تحریف ہے، تحریف معنوی ہے۔ جی میں نے وہ دوست جو اس کمیٹی میں میرے ساتھ ہیں، یہ
یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے روایت نا، اس میں سے یہ حصہ کتاب کا حوالہ کفایت الطالب اور مناقب خوارزمی، ان دونوں کے صفحہ ایک ایک جلد ہے، دونوں ایک ایک جلد ہے، دونوں کے صفحہ کے ساتھ ان کو میں نے بھیجوایا، ان کو متوجہ کرنے کے لیے بھائی ایک فضیلت کو لکھنا کتنا کار ثواب ہے۔ آپ اگر ایک فضیلت کی کتاب، نصاب کی کتاب میں علی کی چھپوائیں گے، جب تک اس کتاب کے اندر یہ علی کی فضیلت پر مشتمل الفاظ، جملے، حروف موجود ہیں، ببال اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ صرف یہ جملہ میں نے ان کو بھجوایا، انہوں نے جواب دیا کہ اس صفحے کی تصویر سند سمیت بھیجیں، اس لیے کہ کوئی سند میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے نا، اس سند میں یہ راوی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا یہ تو بات کی بات ہے۔ پھر میں نے وہ کفایت الطالب کا وہ پیج 252 صفحہ میں نے ان کو بھجوا دیا۔ اچھا وہ ساری حدیث میں نہیں سنانا چاہتا تھا اس کو، میں صرف یہ ٹکڑا میں نے اس کو بھیجا تھا، من کتب فضیلۃ من فضائل علی لا تزال الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی منہ الرسم۔ اب جب میں نے پورا صفحہ بھیجا اور باقی فضائل کا ایک سمندر نے بھی ادھر کا رخ کر لیا۔ یہ روایت یہ ہے، نہ سناؤں تو زیادتی ہوگی، بعید نہیں کہ امیر المومنین پوچھے مجھ سے، ہاں ایسے موقع پر پوری روایت کیوں نہیں سنائی؟ مسجد امام صادق کے مومنین کو اور بھی جگہ جگہ جا رہی ہے۔ جی آپ ان اللہ جعل لأخ علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصی کثرتاً، پھر فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، جو ایک آدمی فضیلت بیان کرے خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو علی کی ایک فضیلت سنے کسی محفل میں بیٹھ کے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے قانون سے کیے ہوں۔ قانون سے کیے جانے والے گناہ بعض ایسے ہیں جن کی تلافی ضروری ہے اور ممکن ہے، وہ کریں۔ آپ نے کسی کی غیبت سنی ہے نا قانون سے، وہ اس بندے سے جا کے معافی مانگیں جس کی آپ نے غیبت سنی ہے۔ لیکن کان کے کچھ گناہ ایسے ہیں وہ تلافی کے قابل نہیں ہیں، جب تلافی کے قابل نہیں ہے تو پھر تلافی کا حکم بھی نہیں ہے۔ توبہ الگ ہے، توبہ الگ ہے لیکن تلافی نہیں ہے۔ جن کی تلافی لازمی ہے وہ گناہ، وہ جب تک تلافی نہیں کریں گے صرف علی کی ایک فضیلت بیان کرنے کے نتیجے میں وہ گناہ نہیں بخشا جائے گا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِي، دیکھیں نا پڑھا لکھا ہونا انسان کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ اگر پڑھا لکھا بندہ ہے اور کسی کتاب میں امیر المومنین کی ایک فضیلت کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لکھا ہوا پڑھتا ہے، ضربۃ علی یوم الخندق من عبادت الثقلین، اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوں۔ اس کے بعد یہ جملہ تھا ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر میں لائے، ایک فضیلت تحریر میں لائے، جن علماء کرام نے 10 جلد 12 جلد امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل لکھی، کتابوں کا نام رکھا فضائل علی ابن ابی طالب۔ مناقب ہے یہ خوارزمی، مناقب علی اسی کی ہے، وہ اہل سنت برادران سے ان کا تعلق ہے، وہ شیعہ نہیں ہیں۔ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی کون سی آیات امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اہل سنت برادران ہیں۔ اس کے بعد فرمایا النظر، اسی روایت کا حصہ ہے، النظر الی علی عبادہ، یہاں چہرے کا ذکر بھی نہیں ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ چاہے علی سامنے سے آ رہے ہوں، آپ کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑے، یا علی جا رہے ہوں میدان کی طرف اور آپ کی نظر آپ کی پشت مبارک پر پڑے، دونوں صورتوں میں آپ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ النظر الی علی عبادہ۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی شخص کی ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اور جو بھی علی کا دشمن ہے اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔ دنیا میں کوئی بہت بڑا بدبخت ہوگا جو علی کے دشمن سے
روابط رکھتا ہو، تعلقات رکھتا ہو۔